ابن بطوطہ کون تھے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ کچھ اہم معلومات ان کے بارے میں آج اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیلی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ مراکشی مسلمان عالم اور سیاح تھے۔ وہ اپنے سفر اور سیر و تفریح کے لیے جانے جاتے تھے، جسے رحلہ کہا جاتا ہے۔ ان کا سفر تقریباً 30 سال تک جاری رہا، جس میں تقریباً پوری عالم اسلام اور اس سے آگے کا احاطہ کیا گیا۔ انہوں نے شمالی افریقہ، مغربی افریقہ، جنوبی یورپ اور مغرب میں مشرق یورپ سے لے کر مشرق وسطیٰ، برصغیر پاک و ہند، وسطی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا اور مشرق میں چین تک سفر کیا۔ اپنے سفر کے بعد وہ مراکش واپس آئے اور ابن جوزائی کو اپنے تجربے کا احوال دیا۔ انہوں نے ابن بطوطہ کا سارا احوال تحریر کیا۔ ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ 24 فروری 1304 عیسوی کو میرینڈ خاندان کے دور میں تانگیر، جو کہ مراکش کا شہر ہے، میں پیدا ہوئے۔ وہ عرف عام میں شمس الدین کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا خاندان بربر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور ججوں کے طور پر خدمات انجام دینے کی روایت رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنے سفر کا انتخاب اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا۔ انہوں نے جون 1325 میں اپنا گھر چھوڑا جب وہ 21 سال کے تھے اور ابتدائی طور پر اپنے آبائی شہر سے مکہ کے لیے حج پر روانہ ہوئے۔ اس سفر میں انہیں 16 مہینے لگ گئے۔ انہوں نے سفر جاری رکھا اور کم از کم 24 سال تک مراکش واپس نہیں آئے۔ ان کا سفر زیادہ تر زمینی تھا۔ حملے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک قافلے میں شامل ہونے کا انتخاب کیا۔ سفیکس کے قصبے میں انہوں نے شادی کی۔ اپنے سفر کے دوران وہ جنگوں، جہازوں کی تباہی اور بغاوتوں سے بچ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے سفر کا آغاز مشرق وسطیٰ کی سرزمینوں کو تلاش کر کے کیا۔ اس کے بعد وہ بحر احمر سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے عرب کے بڑے صحرا کو عبور کیا اور عراق اور ایران کا سفر کیا۔ 1330 میں وہ دوبارہ بحر احمر کے نیچے عدن اور پھر تنزانیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر 1332 میں ابن بطوطہ نے ہندوستان کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دہلی کے سلطان نے ان کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ وہاں ان کی تقرری جج کے عہدے پر ہوئی۔ وہ 8 سال تک ہندوستان میں رہے اور پھر چین چلے گئے۔ ابن بطوطہ 1352 میں ایک اور مہم جوئی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد وہ جنوب میں چلے گئے، صحرائے صحارا کو عبور کیا اور افریقی سلطنت مالی کا دورہ کیا۔ آخرکار بطوطہ 1355 میں گھر واپس آ گئے۔ یہ قابل اعتراض ہے کہ کیا ابن بطوطہ نے ان تمام مقامات کا دورہ کیا جو انہوں نے بیان کیے تھے؟ مسلم دنیا میں جگہوں کی جامع وضاحت فراہم کرنے کے لیے ابن بطوطہ نے غالباً سنی سنائی شواہد پر انحصار کیا اور پہلے مسافروں کے حسابات کا وسیع استعمال کیا۔ ابن بطوطہ نے بتایا کہ انہوں نے جن علاقوں کا دورہ کیا ان میں کچھ میں ثقافتی جھٹکا محسوس کیا۔ حال ہی میں تبدیل ہونے والے لوگوں کے مقامی رسم و رواج آرتھوڈوکس مسلم پس منظر کے مطابق نہیں تھے۔ ترکوں اور منگولوں کے درمیان وہ عورتوں کے برتاؤ پر حیران تھا۔ عورتوں کو آزادی اظہار کی اجازت دی گئی تھی۔ ابن بطوطہ نے یہ بھی محسوس کیا کہ مالدیو اور افریقہ کے کچھ ذیلی صحرائی علاقوں میں لباس کا رواج ہے۔ 1355 میں رحلہ کی تکمیل کے بعد ابن بطوطہ کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ وہ مراکش میں جج مقرر ہوئے اور 1368 میں ان کا انتقال ہوا۔